باب الروم والإشمام وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم۔ باب الروم اور اشمام، یہ روم کس کو کہتے ہیں اور اشمام کس کو کہتے ہیں پہلے میں نے بتایا تھا، لیکن چونکہ یہ سبق جو ہے کیا نام ہے ہم نے مکمل کرنا ہے تو اس میں اس کی تفصیل پھر بتا دیں گے۔ روم جو ہے وہ حرکت کے تیسرے حصے کو پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جس کلمے پر ہم وقف کریں اس کلمے کے حرکت کو ہم اتنا ادا کریں کہ تیسرا حصہ ادا ہو اور دو حصے ادا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، روم جو ہے یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ زیر اور پیش میں۔ چاہے ایک زیر ہو ایک پیش ہو، دو زیر ہو دو پیش ہو۔ ایک زیر ایک پیش میں بھی ایک حرکت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، دو زیر دو پیش میں بھی ایک حرکت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، دو زیر دو پیش میں بھی دو حرکت نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک حرکت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اسی طرح اشمام جو ہے، اشمام کے معنی ہے ہونٹوں کو گول کر کے اشارہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اشارہ کرنا، یعنی حرف کی اصلی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا۔ اشمام کس کو کہتے ہیں؟ حرف کے اصلی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا۔ یہ تعریف ذہن میں رکھنا۔ اشمام کی تعریف کیا ہے؟ حرف کے اصلی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پہ اب نستعین کے نون پر پیش ہے نا، اب اس کو ہم وقف میں کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں۔ اصلی حرکت کیا ہے اس کا؟ پیش۔ تو یہ ہونٹ جب ہم گول کرتے ہیں تو اصلی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا۔ یہ اصلی حرکت کا ہم نام اس لیے لیتے ہیں چونکہ اشمام کے اندر جو ہے نا وقف کرتے ہوئے حرف ساکن ہوگا۔ حرف کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رکھنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اصلی حرکت کی طرف، اصلی حرکت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ جس وقت ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اس وقت ہم ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر کے پڑھ رہے ہیں؟ ساکن کر کے۔ جب ہم ساکن کرتے ہیں تو ساکن تو اصلی حرکت اس کا نہیں ہے نا، اصلی حرکت اس کا کیا تھا؟ پیش تھا۔ اسی طرح لا تمنا کے اندر یہ دو نون ہے جو قرآن کریم میں حفظ کے اندر آیا ہے، یہاں پر اگر آپ ادغام کریں گے تو اشمام کرنا واجب ہے، اور اگر اظہار کریں گے تو روم کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہاں پر دونوں نونوں کو الگ پڑھیں گے، اصل میں لا تمنون ہے، کیا ہے؟ پہلے والے نون پر پیش ہے۔ اگر دونوں نونوں کو اظہار کر کے پڑھیں گے، دونوں نون کو واضح کریں گے، ادغام نہیں کریں گے، تو پہلے والے نون کی حرکت میں روم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ روم کریں گے۔ اور اگر اس میں ادغام کریں گے لا تمنا جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے، اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس میں اشمام کرنا پھر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اظہار کی صورت میں روم ضروری ہے اور اشمام کی صورت میں کیا نام ہے؟ ادغام کی صورت میں اشمام ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو تعریف کیا ہوئی؟ لا تمنا کے اندر بھی جب ہم ہونٹ گول کرتے ہیں تو کیا تعریف ہے؟ حرف کے اصلی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اصلی حرکت کیا ہے؟ پیش ہے۔ صحیح ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ سنیں، کہتے ہیں آپ بچ کے رہنا وقف کرتے ہوئے حرکت کو ظاہر کرنے سے۔ حرکت کو یعنی حرکت کو پوری طرح ظاہر کرنا۔ پوری طرح ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے پر آپ نے حرکت نہیں پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں نستعین، پڑھتے ہیں نستعین نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، حرکت کو پوری طرح ادا نہیں کرنا ہے۔ یہ پوری طرح ادا نہیں کرنے کا مطلب انہوں نے کیوں بیان کیا؟ یہاں تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس کو ساکن کرو، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے یہاں پر فرمایا ہے کہ پوری طرح آپ نے اس کو ادا نہیں کرنا ہے۔ پوری طرح ادا نہیں کرنا اس لیے کہا کہ وقف بالروم بھی ہوتا ہے، صرف وقف بالاسکان یا وقف بالسکون نہیں ہوتا ہے بلکہ وقف بالروم بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ پوری طرح حرکت کو ظاہر نہیں کرنا، یا تو حرکت کو مکمل نہیں ظاہر کرنا ہے یا پھر پوری طرح نہیں ظاہر کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری طرح نہیں ظاہر کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ روم۔ کیا ہوگا؟ یعنی روم کے تیسرے حصے کو، روم میں حرکت کے تیسرے حصے کو ادا کریں گے۔ آگے فرما بھی رہے نا
مگر روم کے اندر بعض حرکت کو ظاہر کریں گے، روم کے اندر بعض حرکت کو ظاہر کریں گے۔ یعنی پہلی بات یہ کہ آپ حرکت کو ظاہر کرنے سے بچانا وقف کرتے ہوئے، کلمے پر وقف کرتے ہوئے حرکت کو ظاہر کرنے سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، یعنی حرکت آپ نے نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں روم کے اندر آپ نے حرکت کا بعض حصہ پڑھنا ہے، حرکت کا انہوں نے بعض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر یہ کہتے ہیں نا کہ آدھا حرکت پڑھیں تو وہ آدھا ہو جاتا۔ بعض کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرکت کو 3 حصے تقسیم کریں گے، ایک حصہ پڑھیں گے 2، تو یہ بعض ہوا نا، اکثر نہیں ہوا، اکثر نہیں ہوا۔ 3 حصے تقسیم ہوئے، 2 حصے نہیں پڑھیں گے، اکثر نہیں پڑھیں گے، بعض حصہ پڑھیں گے۔ یہ بعض حصے سے یہ واضح ہو رہے ہیں کہ 3 حصے کر کے ایک حصہ پڑھنا ہے، 2 حصے نہیں پڑھنے۔ یہ لفظ بعض سے یہ جو ہے نا ثابت ہو رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں الا بفتح او نصب، لیکن فتح اور نصب میں آپ نے روم نہیں کرنا ہے۔ فتح اور نصب، فتح اور نصب کا مطلب کیا ہے؟ ایک زبر ہو تب بھی آپ نے روم نہیں کرنا ہے، 2 زبر ہو تب بھی آپ نے روم نہیں کرنا ہے۔ فتح سے مراد ایک زبر اور نصب سے مراد 2 زبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ فتح اور مفتوح یہ مبنیات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہاں، اور یہ رفع نصب یہ معرب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ معرب۔ بات سمجھے نا؟ تو اس وجہ سے آپ اس کو یہ مطلب یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ فتح مطلب ایک زبر پر بھی آپ نے روم نہیں کرنا ہے، نصب 2 زبر پر بھی آپ نے روم نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھے نا؟ وَأَشِم، اور اشمام کر، اشارتاً بالضم، یعنی ازمام الشفتین، انضمام الشفتین سے اشارہ کرو۔ انضمام الشفتین کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنا۔ انضمام الشفتین کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اشارہ کرنا۔ رفع و ضم، یعنی وہ چاہے مطلب 2 پیش ہو چاہے 1 پیش ہو۔ دیکھو رفع آپ کو بتایا مبنیات کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، تو مبنی میں 2 حرکات آتے ہیں، اور جو ہے نا مبنی میں نہیں، معرب میں 2 حرکات آتے ہیں، تو اس لیے اس میں کیا استعمال ہوتے ہیں؟ رفع نصب جر۔ ہاں، اور مبنیات کے اندر فتح ضمہ اور کسرہ، تو انہوں نے دونوں کا ذکر کیا۔ رفع یعنی رفع 2 پیش ہو تب بھی آپ نے اشارے سے جو ہے کیا نام ہے؟ وقف بالاشمام کرنا ہے۔ 1 پیش ہو، ضم یعنی 1 پیش ہو تب بھی آپ نے اشارے سے کیا کرنا ہے؟ اشمام کرنے، ہونٹوں کو گول کر کے اشمام کرنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خاتمة الكتاب وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه ذوي الهدى۔ خاتمۃ الکتاب، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب ختم کرنے کے بعد یہ چند کلمات ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ کلمات ذکر کرنے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی تعداد کو بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ اشعار کے کتنے تعداد کتنی ہے وہ بیان کی ہے۔ ہاں کہتے میرے طرف سے ختم ہوا یہ نظم، یہ مقدمہ جو نظم لکھا تھا یہ میرے طرف سے مکمل ہوا، اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ میری طرف سے یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے تحفہ ہے۔ اب یاتھا یعنی اس کے جو اشعار ہے، قاف وزا، قاف جو ہے یہ ابجد کے اندر جو عدد ہے نا 100 عدد ہے۔ کیا ہے؟ 100، اور زا کا عدد جو ہے وہ 7 ہے۔ کیا ہے؟ 7، تو یہ 107 بنے۔ کتنے بنے؟ 107۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا اچھا ماہر ہوا تو قرآن جو ہے نا تجوید میں وہ کامیاب ہوگا، اور تجوید کی ہدایت اس کو ملے گی۔ یعنی تجوید میں قرآن پڑھنا اور تجوید کے قواعد کو جاننا اس کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو 107 اشعار کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندر 109 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں؟ 109۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ باقی جو 2 اشعار ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کسی شاگرد نے یہ لکھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو اس میں جو ہے کیا نام ہے اچھا انہوں نے اچھا بھی کیا جو لکھے ہیں، آخر میں بھی جو ہے کیا نام ہے حمد و صلاۃ اور درود انہوں نے پڑھا ہے، لکھا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے کیا کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس مقدمے کا جو خاتمہ ہے، اور پھر جو ہے نا صلاۃ و سلام یعنی درود اور سلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وآلہ وصحبہ ذوی الہدیٰ، وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، وصحبہ اور صحابہ پر، ذوی الہدیٰ، ذوی الہدیٰ یعنی ہدایت والوں پر، کس پر؟ ہدایت والوں پر۔ یہ اس سے جو ہے نا ایک تو مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ سارے ہدایت یافتہ تھے، سارے کیا تھے؟ ہدایت یافتہ تھے۔ حضور علیہ السلام جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے نا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحیح ہے نا؟ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صحابہ کرام کے مشن پر چلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مشن کیا ہے؟ جو حضور علیہ السلام نے جو مشن صحابہ کو دیا، جس پر صحابہ چلے ہیں، جو اس پر ہوں گے، جس طرح والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحیح ہے نا؟ تو یہ والذین اتبعوهم بإحسان یہاں پر اس آیت کا ذکر ہے نا، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو ہے نا صرف صحابہ کے لیے اس میں ذکر نہیں ہے، تمام امت کے لیے ہیں جو صحابہ کرام کے مشن پر چلتے ہیں۔ والذین اتبعوهم جو صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو لوگ اعتراض کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی اس آیات سے جو ہے نا ثابت ہے، ہر مومن مسلمان کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والذین اتبعوهم بإحسان سے کون مراد ہے؟ امت مسلمہ مراد ہے نا، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے سارے اس سے مراد ہیں، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے یہاں پر جو ذوی الہدیٰ ہے، ذوی الہدیٰ اس سے پہلے تو صحابہ مراد ہیں، ہدایت یافتہ تھے، اس کے بعد جتنے جو ہے نا کیا نام ہے صحابہ کرام کے بعد لے کے یعنی قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، اور جو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے وہ بھی اس سے مراد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟